آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا حکیم بنایا تھا۔ حضرت لقمان ایک دن دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے تو غیب سے ندا آئی، اے لقمان، اگر اللہ تعالیٰ تجھے اپنا نائب بنا دے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو، یعنی میری مرضی پر اگر معاملہ ہو تو میں تو عافیت کو قبول کروں گا، اس لیے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت بڑا امتحان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر لازم کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا بندہ تو قبول کرے گا ہی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا، ہے لقمان ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ فرشتے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، جس کی آواز آپ سن رہے ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنا بہت سخت کام ہے، اس لیے کہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو تاریکیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، نجات پا جاتا ہے، وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کا بلند مرتبہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں نے جب سنا کہ یہ بندہ بڑی حکمت کی باتیں کر رہا ہے اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کر رہا، بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد حضرت لقمان سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو حکمت کا خزانہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ چاہے تو ایک کالے غلام کو بھی اتنا بڑا خزانہ عطا فرما دے، اس کی عطا کے اوپر کوئی روک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر کے انہیں حکمت سے مالا مال کیا، اور ان کی حکمت کا عالم یہ تھا کہ حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے طب میں ان پر جو حکمت ظاہر، ڈاکٹری میں جو حکمت ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی، یہ غلام تھے، ان کا آقا استنجا کرنے کے لیے گیا تو کافی دیر لگا دی، حضرت لقمان نے آواز دی اور فرمایا کہ استنجا خانے میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، لیور کو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے ناسور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے گرمی سر میں چڑھ جاتی ہے، تو لہذا استنجا خانے میں زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، جلدی فارغ ہو جایا کرو۔ حضرت لقمان کی یہ بات اس کے آقا کو بڑی پسند آئی، اس نے ایک نسخے پر اس کو لکھ کر کے استنجا خانے کے دروازے پہ لٹکا دیا، اور فرمایا کہ لقمان خیر کثیر کے مالک تھے اور ان کی باتوں سے لوگ بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جو عقلی حکمت ان سے ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے